ہیں بلکہ تمہارے بچے کا لاپتہ ہونے کا سراغ نہیں ملا ہے۔ اے سنو سنو، میں نے تمہارے بچے کو مدینہ منورہ کے اندر جن کا نام حضرت بی بی آمنہ کا لال، حضرت دائی حلیمہ کا پالن ہاتھ، ہم غریبوں کی ڈوبی ہوئی کشتی کو کھیون ہاتھ جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہے، اور میں نے اسے وہاں آپ کے بیٹے کو دیکھا ہے۔ تو دیکھیے ماں باپ کے دل کو سکون ملتا ہے، عزیز بہن بھائیوں کو دل کو سکون ملتا ہے، اور ملنے کے بعد وہ چل دیتے ہیں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں مدینہ منورہ کی سرزمین پر آتے ہیں، اور آنے کے بعد جب اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں کہ مدتوں کا بچھڑا ہوا بیٹا جب یعنی ماں باپ کے دل کا ٹکڑا ہوتا ہے، جب اپنے نور نظر کو دیکھتے ہیں تو کچھ دیر تو یعنی گلے مل کر زار و قطار روتے ہیں۔ دیکھا کہ یعنی جب پوچھا کہ یہ کون ہے، اللہ کے محبوب نے حارث سے کہا کہ یہ بتاؤ یہ تمہارے کون ہیں؟ کہا یہ میرے چچا ہے، یہ میرے باپ ہے۔ تو کہا کہ اب میں تمہیں یعنی تمہارے ماں باپ سے بچھڑے ہوئے وقت گزر چکا ہے، بلکہ یہ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، تم جاؤ گے یا نہیں؟ تو یعنی آپ نے اس یعنی بیٹے نے کہا، اس حارث نے کہا کہ اس عاشق رسول کے دل کے اندر، جس کے دل کے اندر عشق رسول کی عشق رسول بس گیا، کے دل کے اندر سما گیا ہو، تو اس کے کون سی ایسی ترسی ہے جو اتار سکتی ہے؟ وہ ایسا نشہ تھا کہ جب اس حارث نے اپنے ماں باپ اپنے باپ اور چچا کے چہرے کو دیکھا تو وہ جلوہ کہاں نما ہے، وہ جلوہ کہاں دیکھ رہا ہے کہ جو اللہ کے محبوب کے رخساروں پر جو چہرے پر دمک اور چمک ہے، جس پہ ہزاروں یعنی تمام سورج اور چاند قربان جس یعنی چہرے پر ہوا کرتے ہیں، اس کو دیکھنے کے لیے ہم اور آپ بے تاب بے قرار رہا کرتے ہیں۔ جس کو ان کی غلامی مل گئی تو سمجھو دنیا کی دولت مل جاتی ہے، دنیا کی دولت مل گئی۔ اور دیکھیے میرے بھائیوں کہ جب ماں باپ نے کہا آرزو کی، اے بیٹا میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں، تمہاری ماں پریشان ہے، تمہاری بہن پریشان ہے، رو رو کر بے حال ہو چکی ہے، بلکہ اس بیٹے نے کہا کہ اے میرے ماں باپ میں آپ پر قربان جاؤں، مجھے اب یعنی اپنا گاؤں اپنے عزیز و اقارب یعنی اب میرے نظروں سے پھیل ہو چکے ہیں، جو جلوہ مجھے مصطفیٰ کے چہرے کے اندر ہے، جو طلبوں کے اندر ہے، وہ جلوہ کسی کے آپ کے چہرے کے اندر نہیں ہے۔ میں تو اسی چوکھٹ پر مرنا چاہتا ہوں، میں تو انہی کی قدموں پر رہنا چاہتا ہوں۔ تو دیکھیے ماں باپ اور چچا یعنی مایوسی کی حالت میں چلے جاتے ہیں، جہاں چل دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ حارث آج سے تم میرے غلام نہیں ہو، بلکہ آج سے میں نے تمہیں اپنا بیٹا قرار دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے حارث کو اپنا بیٹا مان لیا ہے۔ دیکھیے یہ تو میرے محبوب کی شان ہے، یہ تو میرے محبوب کی وہ شان ہے کہ اللہ کے رسول نے اسی کو دیکھا اور اسی کو روایت کر دیا ہے کہ حضور سرکار اعلیٰ حاجت فرماتے ہیں کہ تیرے ٹکڑوں سے پلے یعنی یہی فرماتے ہیں تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، جو تیرے قدموں میں ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، اور کون نظروں میں جچے دیکھ کے طلبہ تیرا، جو آپ کے طلبوں کے اندر جو جلوہ گری ہے، جو آپ کے طلبوں کے اندر جو نور چمک رہا ہے، وہ کہاں چمکے گا، وہ کہاں ملے گا؟ تو دیکھیے میرے بھائیوں اللہ کے رسول کی وہ بارگاہ ہے جسے ان کے در کی گدائی مل جاتی ہے، وہ اپنی بادشاہت کو چھوڑ دیا کرتا ہے، اپنی شہنشاہی کو ختم کر دیا کرتا ہے، بلکہ اس دربار کے سب کو اس دربار کا یعنی اس دربار میں رہنا اتنا پسند کیا کرتا ہے کہ میرے بھائیوں یہ وہ اللہ کے رسول کی بارگاہ ہے، وہ اللہ کے رسول کا در ہے، جس در پر یعنی کوئی شہنشاہ جاتا ہے کہ ہم اور آپ کس کا صدقہ کھا رہے ہیں۔ اسی لیے لکھا ہے حضور سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، اور جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ اے میرے بھائیوں، اے میرے سنی بھائیوں، اے میرے بھولا مسلمان بھائیوں، اے بھولے
بولا سنی آج بھی نہ سدھرو گے تو کب سدھرو گے؟ اب تو سمجھ جاؤ کہ جس مصطفیٰ کا کھاتے ہو اسی کا گیت گاؤ، اسی کا عشق رسول اپنے سینوں کے دل کے اندر آج دنیا میں بھی جلاؤ، دنیا میں بھی جلتا رہے، اور دنیا سے جاؤ تو عشق رسول کا چراغ لے کر جلتا ہوا لے کر جاؤ، وہی ہمارے لیے دنیا میں کامیابی رہے گی، آخرت میں کام آئے گی۔ عشق رسول کا چراغ ہمیشہ اپنے سینوں میں جلتا رہے۔ دنیا کی کسی محبت، کسی کی محبت، ہر کسی کی محبت پر رسول کی محبت کو ایک طرف کر دیا جائے، تمام دنیا کی محبت ایک طرف ہو، تب بھی ہم آہج کھاتی ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول کی محبت، عشق رسول کا چراغ وہ ہے کہ اسی لیے حضور سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، اور دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ عشق رسول کا پیکر بن کر دنیا میں رہو، اور دنیا سے جاؤ تو عشق رسول کا پیکر لے کر جاؤ۔ اے میرے بھائیوں، ہمیں یہاں بھی دنیا میں بھی رسول کا صدقہ کھا رہے ہیں، دینے والا رب کائنات ہے، بانٹنے والے میرے آقا ہیں، تو دنیا میں بھی کھا رہے ہیں اور آخرت میں بھی کام آئیں گے، جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ ماں بیٹی کی ہوگی، کوئی کسی کا پرسہ حال نہ ہوگا، وہاں سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، وہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا کہ انسان اگر ایک نیکی کم ہے تو اپنی ماں کے پاس پہنچے گا کہ ماں کیا ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، بلکہ اس وقت ماں بھی بے قرار ہوگی، بے چین ہوگی، جس نے دنیا کے اندر جو آپ کو پرورش کی ہے، 9 ماہ اپنے شکم کے اندر رکھا ہے، اور پھر اپنے آپ گیلے میں لیٹی ہے، آپ کو سوکھے میں لٹایا ہے، تو دیکھیے وہ ماں بھی اس دن یہی کہہ دے گی کہ دنیا میں میری کوئی اولاد نہ تھی، میرا کوئی بیٹا نہ تھا، بلکہ اس دن تو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، غور کیجئے کہ جب اپنے بھائی کے پاس جائے گا، بھائی بھی انکار کر دے گا، بہن کے پاس جائے گا، بہن بھی یہی انکار کر دے گی کہ میرا دنیا میں کوئی نہ تھا، تو دیکھیے میرے بھائیوں، وہ حشر قیامت کا دن ہوگا کہ جہاں نفسی نفسی کی پڑی ہوگی، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، وہاں تو ہم اپنے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ اپنے لیے بھی کچھ کرے، کہ کوئی دنیا میں ہر کوئی کسی کے کام آ سکتا ہے، بلکہ وہاں کام آنے والا میرے آقا ہی ہے، ہم غریبوں کے حامی ہے، حضرت بی بی آمنہ کے لال ہے، حضرت دائی حلیمہ کے پالن ہار ہے، ہم لوگوں کی ڈوبی ہوئی کشتی کو کھیون ہار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہاں بھی ہمارے وہی کام آئیں گے۔ اگر ہماری ایک نیکی کم ہے تو میرے آقا اپنے امتی کی فریاد کو سنیں گے، اور وہ یعنی میرے آقا روتے اپنے آپ روئیں گے، اللہ کی بارگاہ میں گریو زاری کریں گے، اور اپنے گنہگار امتی کی بخشش فرمائیں گے، اسے جنت کا پروانہ دلائیں گے۔ تو دیکھیے کون کام آ رہا ہے؟ کوئی کسی کا کام آنے والا اگر ہے، اگر ہمارے اور آپ کے کام آنے والا ہے تو میرے آقا ہی ہے، ہم غریبوں کے حامی ہیں، جن کے صدقے میں اللہ نے سارے جہان کو پیدا کیا ہے، کل جہان کو پیدا کیا ہے، یعنی ہمیں اور آپ کو تمام دنیا کی جہان کی ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ایسی اللہ کے رسول سے محبت رکھیں۔ یا رسول خدا، یا رسول خدا آسرا دیجئے، یا رسول خدا آسرا دیجئے، ارے ورنہ عاشقوں کے موتی بکھر جائیں گے، ورنہ عاشقوں کے موتی بکھر جائیں گے۔ یا رسول خدا آسرا دیجئے، ورنہ عاشقوں کے موتی بکھر جائیں گے، اور درد فرقت سے ہم اتنے مجبور ہیں، اب عنایت نہ ہوگی تو مر جائیں گے،
اب عنایت نہ ہوگی تو مر جائیں گے یا رسول خدا آسرا دیجیے. پڑھیں درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو, مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو. دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے, دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. عشق رسول پاک کا حامی بنا دیا, عشق رسول پاک کا حامی بنا دیا. ارے ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا بنا دیا, سہارا بنا دیا. ارے ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا بنا دیا, سہارا بنا دیا. اور فرما کے مصطفیٰ نے ہمیں اپنا امتی, فرما کے مصطفیٰ نے ہمیں اپنا امتی, ہمیں اپنا امتی. اور محشر میں منہ دکھانے کے قابل بنا دیا, محشر میں منہ دکھانے کے قابل بنا دیا. اور احمد رضا کی چشم عنایت جو اٹھ گئی, احمد رضا کی چشم عنایت جو اٹھ گئی. ارے ہم سنیوں کو سنی کامل بنا دیا, کامل بنا دیا. عشق رسول پاک کا حامی بنا دیا. صلی اللہ علیہ النبی المبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ.